السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں ایک چھوٹی سی قوم جو پوری دنیا کے فیصلے اس کے ہاتھ میں ہیں، آخر ان کا راز کیا ہے؟ یہ صرف ایک تاریخی کہانی نہیں، یہ ہے ایک ایسی حقیقت جو آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ جہاں سلطان نے کہا میں تمہارے سونے پر تھوکتا ہوں، وہاں سے لے کر اور صرف 11 منٹ میں ایک خبیث حکومت کا قیام کیسے ہو گیا، چلیے جانتے ہیں۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، ہر منظر ہر بات آپ کو اس سازش تک لے جائے گی جو صدیوں سے چلتی آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہودیوں کی سازشیں اپنے عروج پر تھیں۔ انہوں نے بارہا مسلمانوں کے خلاف خفیہ منصوبے بنائے اور معاہدے توڑے۔ ان کی ان سازشوں کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یہودی قبائل کو قتل کروایا، جبکہ دیگر قبائل کو مدینے سے جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ واقعات تاریخ اسلام میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہودی اپنی مخصوصی ذہنیت کے باعث دنیا میں تنقید کا نشانہ بنتے رہے۔ وہ ہمیشہ خود کو برتر سمجھتے ہیں اور دوسروں کو کمتر۔ اسی وجہ سے وہ جہاں بھی گئے وہاں قومیت کے حقوق حاصل نہ کر سکے۔ یہ قوم ہمیشہ الگ تھلگ رہنے کی کوشش کرتی رہی۔ اسی علیحدگی کی سوچ نے ان کو سازشوں اور خفیہ تحریکوں کی طرف مائل کیا۔ صہیونی انہی میں سے ایک تحریک ہے۔ صہیونی وہ یہودی ہوتے ہیں جو یروشلم کے ایک پہاڑ کو مقدس مانتے ہیں اور فلسطین میں اپنی قومی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہی ان کی اصل سازش تھی، جس کے تحت انہوں نے دنیا کے طاقتور ممالک کو استعمال کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 4 سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمان فلسطین فتح کرنے میں کامیاب ہوئے۔ جس دن فلسطین فتح ہوا اس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد اقصی میں داخل ہوئے۔ انہوں نے محراب داؤد کے قریب جا کر سجدہ کیا۔ یہ دن اسلامی تحریک کا ایک عظیم لمحہ تھا۔ یہودی ہزاروں سال سے پروپیگنڈا کرتے آ رہے ہیں کہ فلسطین ان کا آبائی وطن ہے۔ ہمیں جان لینا چاہیے کہ فلسطین کبھی بھی ان کا آبائی وطن نہیں رہا۔ تقریباً 1300 قبل مسیح بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہوئے تھے۔ اس وقت فلسطین کے اصل باشندے دوسرے لوگ تھے۔ ان اقوام کا ذکر خود یہودیوں کے بائبل میں بھی تفصیل سے موجود ہے۔ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے ان اصل باشندوں کو قتل کیا اور اس سرزمین پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ یہودیوں کو دعویٰ ہے کہ خدا نے یہ زمین ان کو وراثت میں دی ہے۔ یہ دعویٰ ویسا ہی ہے جیسے یورپی فرنگیوں نے امریکہ پر قبضہ کیا اور وہاں کے اصل باشندوں سرخ ہندیوں کو نصف و نابود کر دیا۔ 10ویں صدی قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کروایا۔ 8ویں صدی قبل مسیح میں اسیریا نے شمالی فلسطین پر قبضہ کیا۔ اس نے اسرائیلیوں کو تباہ کر کے عرب نسل کی قوموں کو وہاں آباد کیا۔ 6ویں صدی قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے جنوبی فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اس نے تمام یہودیوں کو جلا وطن کر دیا اور یروشلم کو تباہ کر دیا۔ طویل جلا وطنی کے بعد ایرانیوں کے دور میں یہودیوں کو واپس آنے کی اجازت ملی۔ سن 70 عیسوی میں یہودیوں نے رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کی۔ اس بغاوت کے نتیجے میں رومیوں نے ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا اور اسے مکمل کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ 135 عیسوی میں رومیوں اور عیسائیوں نے پورے فلسطین سے یہودیوں کو نکال دیا۔ اس کے بعد فلسطین میں عرب النسل قومیں آباد ہو گئی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی اور مغربی طاقتوں نے مسلم علاقے کو آپس میں بانٹ دیا۔ فلسطین کا علاقہ برطانیہ کے قبضے میں آیا۔ یہیں سے برطانیہ نے شیطانی سازش کا آغاز کیا۔ اسی سال برطانیہ کے وزیر خارجہ نے لارڈ بلفور کو ایک خط لکھا جس میں کہا گیا کہ برطانیہ فلسطین میں یہودی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اسرائیلی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ پوری دنیا سے یہودیوں کو فلسطین لانے کا عمل شروع ہوا۔ انہیں فلسطین آ کر بسنے کی ترغیب دی گئی۔ لاکھوں یہودی مختلف ملکوں سے ہجرت کر کے فلسطین پہنچے۔ یہ سب کچھ چپکے کیا گیا تاکہ کسی کو علم نہ ہو، کیونکہ اس وقت عرب ممالک جنگ عظیم میں برطانیہ کے حلیف تھے۔ برطانیہ نہیں چاہتا تھا کہ عربوں کو یہ سب معلوم ہو۔ یہودی ایک سازشی قوم ہے جنہوں نے 1880 میں دنیا بھر سے فلسطین کی جانب ہجرت وہاں جا کر زمینیں خریدنا شروع کی۔ 1897 میں یہودی
Support us by clicking the subscribe button because it means a lot to us. जिसका मकसद To the फलस्तीन next पर video. दोबारा कब्जा See you. और हैकल सुलेमानी की तामीर था। यहूदी सरमायादारों ने इस तारीख के लिए बड़ी मिकदार में पैसा फराहम किया ताकि यहूदी फलस्तीन आकर जमीनें खरीदें और मुनज़्ज़म आबादियां कायम करें। 1901 में हरतजल ने सुल्तान अब्दुल हमीद खान को पैगाम भेजा। यहूदी तुर्की के तमाम कर्जे अदा करने को तैयार थे, बस शर्त ये थी कि फलस्तीन को यहूदी वतन बनाने की इजाजत दी जाए। मगर सुल्तान ने ये पेशकश कारस्ते मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी दौलत पर धुकता हूँ, फलस्तीन तुम्हें नहीं दूंगा। ये पैगाम हाखाम कारासंदी नामी यहूदी ने सुल्तान को भेजा था। उसने सुल्तान को धमकियां भी दी। फिर सुल्तान की हुकूमत के खिलाफ साजिशें शुरू हो गईं। इस साजिश के पीछे फ्रीमेसन्स और दो नुमा लोग थे। दो नुमा वो यहूदी थे जिन्होंने दिखावे के लिए इस्लाम कबूल किया था। ये तुर्क नौजवानों मगरबी तालीम से मुतासिर होकर कौम परस्त बन चुके थे। 1908 में सुल्तान की माजूली का परवाना लेकर 3 आदमी आए। उनमें से एक वही हाखाम कारासंदी था। अक़वाम मुत्तहिदा में एक खयानत आमेज फैसला किया गया। फलस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, एक अरब फलस्तीन, दूसरा यहूदी फलस्तीन। यही बरतानिया का मंसूबा था ताकि अक़वाम मुत्तहिदा से यहूदी हुकूमत मंजूर कराई जाए। बरतानिया ने अपनी फौज को बंदरगाह के रास्ते वापस बुला लिया। यहूदियों ने बिन गोरियोन की क़यादत में हुकूमत के क़याम का ऐलान कर दिया। सिर्फ 11 दिन बाद अमेरिका ने इसराइल को तस्लीम कर दिया, जो एक नई यहूदी रियासत इसराइल दुनिया के नक्शे पर नमदार हुई। दूसरी तरफ अरब ममालिक ने शदीद रद्द अमल दिया। मिस्र, उर्दन, शाम, लबनान और इराक ने इसराइल पर हमला कर दिया। ये जंग जुलाई तक जारी रही, यानी तकरीबन 1 साल। नतीजे में कुछ इलाकों पर इसराइल ने कब्जा कर लिया। मिस्र ने गजा की पट्टी पर कब्जा कर लिया। उर्दन ने यरूशलेम के कुछ हिस्से पर। ऐलान किया गया कि फलस्तीन पनागुज़ीन वापस आ सकते हैं, लेकिन जल्द ही इसराइल, बरतानिया और फ्रांस ने मिलकर दोबारा हमला किया। गजा की पट्टी दोबारा इसराइली कब्जे में चली गई। अगर अरब ममालिक इत्तेहाद और गैरत से If you have डटे any रहते suggestions और for us, leave a फलस्तीन message की in the हालत comments न field. फलस्तीनी Always लीडरों ने support us by तहरीक शुरू clicking the की ताकि subscribe button इसराइल से because it means a फलस्तीनी lot to us. सरजमीन वापसी ली जा To the सके। next ये video. तहरीक सर See जंग you. की सूरत में कई साल जारी रही। तहरीक के सदर नासिर ने खैरान बंदरगाह बंद करने का हुक्म दिया, क्योंकि ईरान के जरिए इसराइल को वहीं से मदद पहुंचती थी। नासिर ने रास्ता बंद करके इसराइल की इमदाद रोक दी। इस पर इसराइल ने मिस्र के खिलाफ बड़ी जंग शुरू कर दी। रमजान 1973 में मिस्र ने नहर सुईज पार करके हमला किया। मिस्रियों ने इसराइलियों को हैरत में डालकर कई इलाके आजाद करा दिए। नहर सुईज भी दोबारा मिस्रियों के कब्जे में आ गई, लेकिन आलमी ताकतों ने ये जंग रुकवा दी। यही ताकतें हैं जिन पर मुसलमान दुनिया इमदाद के लिए इंतजार करती है। मिस्र के सदर अनवार सादात ने अपनी याददाश्तों में लिखा, रमजान की जंग के दौरान अमेरिका के वजीर खारजा हेनरी किसिंजर मिस्र आए। इसराइल शिकस्त के करीब था और मुसलसल पीछे हट रहा था। किसिंजर ने सादात को धमकी दी, अगर जंग बंद न हुई तो अमेरिका जदीद असला मिस्र के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। ये हथियार 2 दिन में मिस्र की फौज, फिजाइया और बहरिया को तबाह कर सकते थे। किसिंजर ने सादात को लालच भी दिया। ये मालूम हुआ कि किसिंजर खुद भी एक यहूदी था। सादात को अमेरिका की ताकत का इल्म था, इसीलिए उसने जंग बंदी का ऐलान कर दिया। हालांकि इसराइल उस वक्त पसपा हो रहा था। मगरिबी ममालिक की पुष्पनाशी की वजह से इसराइल ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। इसराइल ने सहराई सीना, गजा की पट्टी और यरूशलेम पर भी कब्जा किया। उसके बाद इसराइल पहले से कहीं बड़ा मुल्क बन गया। बैतुल मुक़द्दस का मशरिकी हिस्सा भी इसराइली कब्जे में चला गया। वो मस्जिद जो मुसलमानों की तीसरी मुक़द्दस तरीन मस्जिद है, अब वो भी इसराइली कब्जे में है। लबनान पर इसराइली हमला भी उन्हीं अज़ाइम का हिस्सा था। कहा गया कि हमला फलस्तीनी गोरिल्ला फोर्सेस को निकालने के लिए था। इस ऑपरेशन में इसराइल ने बेरूत की शहरी आबादी पर बेरहमी से बमबारी की। फलस्तीनी कैंपों और बस्तियों को जमीन बोस कर दिया गया। ये कार्रवाइयाँ उनके लिए हैरान कुन नहीं जो यहूदी तारीख से वाकिफ है। यहूदियों के यहाँ गैर यहूदियों, खास तौर पर मुसलमानों के कत्ल को मजहबी फरीजा समझा जाता है। ये सिर्फ एक सियासी जंग नहीं बल्कि
بلکہ ان Thank کے you for نزدیک watching ایک this مذہبی video رسم until it is جسے finished. وہ اپنے عقیدے If کا useful حصہ to you سمجھتے guys, ہیں۔ please like and لبنان میں share this لاکھوں مرد، video. عورتیں اور If you بچے have any شہید کر دیے suggestions for گئے، us, ان کے leave a جسموں کے message in the ٹکڑے کر comments دیے گئے، field. شہر ملبے کا ڈھیر Always بن گیا۔ support us قتل by و clicking the غارت اور subscribe تباہی کی وہ button داستانیں because ہیں it means جنہیں a سن lot کر to us. قلم کانپ جاتا ہے، To the لیکن next یہی video. مناظر یہودیوں See کے you. لیے روحانی تسکین کا باعث بنتے ہیں۔ لبنان میں مرنے والوں کے اصل اعداد و شمار دنیا تک نہ پہنچ سکے۔ امریکہ ہفت روزہ نیوز وی کے 5 جولائی 1982 کے شمارے میں اس کے رپورٹر انس ڈیمنگ نے انکشاف کیا۔ امریکہ کی تینوں ٹی وی کمپنیوں نے لبنان میں کیمرہ مین اور رپورٹرز بھیجے تھے، لیکن اسرائیلی حکام ان کی ہر فلم کو پہلے سے سینسر کرتے تھے۔ تباہی اور ظلم کی اصلیت دنیا کو دکھائی ہی نہیں گئی۔ مختصر یہ کہ یہودیوں کی تاریخ درندگی، انسان کشی، مکاری، فریب آور، بے حیائی سے بھری ہوئی ہے۔ یہودی 2000 سال سے فلسطین کو اپنا گھر کہتے آ رہے تھے۔ جب وہ اس گھر میں واپس آئے تو انہوں نے فلسطینیوں کو نہیں بلکہ اسلام کو بھی وہاں سے نکال دیا۔ جون 1967 میں انہوں نے یروشلم پر قبضہ کیا، پھر 1969 میں انہوں نے مسجد اقصی کو آگ لگائی اور پھر خود ہی بجھا دی۔ اس کے بعد انہوں نے مسجد ابراہیم کو یہودی عبادت گاہ میں تبدیل کر دیا اور اس کی مسجد کی حیثیت ختم کر دی۔ لبنان پر حملے سے پہلے ہی انہوں نے مسجد اقصی کی بنیادیں کھودنا شروع کر دی تھی۔ یہ ان کا پرانا خواب ہے کہ مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کریں۔ فی الحال امریکی صدر ٹرمپ اسرائیل کے لیے ہر حد پار کر چکا ہے۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے